بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان نے شرکاء پر قرآنی آیات کے سحر کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ سب ہنس کر اٹھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ابو طالب سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کو آخر کون سنجیدہ سمجھتا؟ پھر یہ حکم باپ کو اس کے منہ پر دے دیا گیا۔ سماج میں اس طرح کے مزاج اور اختیار کی کایا پلٹ سوچ سے باہر تھی۔ اس حکم کے مثال رائج الوقت روایات اور طریق کی صریحاً خلاف ورزی۔ بنی ہاشم کے افراد یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے دماغی مختل سے سر جھٹک رہے ہوں گے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی، کھانے کی دعوت قبول کر کے انہیں عزت بخشی تھی، ان کو سننے کی حامی بھر کر مروت کا مظاہرہ کیا تھا، اور یقیناً قرآن آیات کی تلاوت سن کر دم بخود بھی رہ گئے تھے، مگر یہ اطاعت کا حکم تو ہرگز قابل قبول نہیں تھا بلکہ ناقابل یقین تھا۔ گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے یعنی ابو لہب کے ناروا رویے کو بنی ہاشم کے افراد نے چاہے جس قدر بھی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا، اب یہ بھی سوچنے لگے کہ شاید وہ اپنے طے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تضحیک اور نامناسب رویے میں درست تھا۔ اس محفل میں شامل تقریباً سبھی لوگ اختلاف اور مخالفت میں متفق تھے اور یکساں مایوسی کا اظہار کرتے پھر رہے تھے۔ اپنے طے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید کچھ وقت دے دیں تو شاید وہ اپنے حواس میں واپس آ رہے۔ گو کسی بھی شخص میں بالمشافہ ابو طالب کے منہ پر یہ کہنے کی جرت تو نہ تھی، مگر پیٹھ پیچھے وہ ان سے ہمدردی اور تعاطف کا اظہار کرتے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یتیمی میں پناہ دی تھی اور اچھی کفالت بھی کی تھی، مگر بہرحال وہ آپ علیہ السلام کو بزرگوں آبا و اجداد کی عزت اور تکریم نہیں سکھا پائے۔ آبا و اجداد کی قدر اور منزلت، عزت اور تکریم عرب معاشرے کا بنیادی جز ہوا کرتی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ ابو طالب پر افسوس کا اظہار کرتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ علیہ السلام کی ہاں چھوڑ دیا تھا، اور اب یہ کوتاہ اندیش کمزور منحنی سا لڑکا باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بے ادبی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔